صرف ایک منٹ، کبھی سوچا آپ نے کہ کیسا ہو اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے ادھار مانگے بہن کی شادی کے لیے، اور آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں، دیتے ہیں ان کو پیسے، آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کیا ہوا، دوست کا مسئلہ ہے، بہن کی شادی ہے، اور جب آپ اس شادی میں جائیں تو معلوم یہ ہو کہ آپ کا وہ دوست جو بہن کی شادی کے لیے چندہ اکٹھا کرتا کر رہا تھا، اس دن ایک بہت ہی قیمتی گھڑی ہاتھ میں باندھے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی قیمتی موبائل فون سے اپنی بہن اور اپنے دورا بھائی کے ساتھ اس شادی کی تقریب کی سیلفی بنا رہا ہو جس پہ بے پناہ خرچہ کیا گیا ہو، آپ کھول نہیں جاتے یہ دیکھ کر کہ جس کی میں نے امداد کی تھی شادی کے لیے، آج وہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بنا ہوا ہے اور اسراف بیجا پہ اسراف بیجا کر رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر مانگنے والا جاننے والا ہو تو فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اچھا، ان سے تو ہمارا اکثر واسطہ پڑتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں اور وہ ہم سے مانگتے ہیں، کہیں بھی مانگ سکتے ہیں، مسجد کے باہر مانگ لیں گے، مارکیٹ کے اندر مانگ لیں گے، گھر کے اندر گھنٹی بہ کے مانگ لیں گے، تو اس وقت تو اپنا ایک مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اداکاری کر رہا ہے یا واقعی ضرورت مند ہے۔ اس کے بھی خیر بہت سارے ٹیسٹ انشاءاللہ کے بتاؤں گا۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا کریں اگر مانگنے والا کوئی جاننے والا ہو۔ پہلی جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ استرار کی کیفیت ہے یا یہ عادی ہو چکا ہے مانگنے کا اپنی فائنینشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ جب بونس ملا تو لمبا چوڑا بھی سیر کر کے آ گئے، اگر کسی بینک کا بونس ہے لاکھوں میں تو ترکی ہو کے آ گئے، اور بعد میں کھڑے ہوئے ہیں کہ صاحب وہ 2 بچوں کی فیس 1 کوارٹر کی آئی ہوئی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، اگر ادھار مل جائے۔ لگتا ہے نا بڑا عجیب سا۔ پہلی میں آپ کو پہچان بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے فرق کر سکتے ہیں ان لوگوں سے، ان اپنے جاننے والوں سے جو استرار کی کیفیت میں آپ سے مانگ رہے ہیں، یا نہ مانگے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں سے جو فائنینشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک آپ کو پہچان بتا دوں میں، ایسے مانگنے والے جو عادی ہو چکے ہیں مانگتے رہنے کے، ان کی ایک خاص عادت، ایک خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا بڑا ہمدرد بتاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ عزت دار آدمی ہوں، سفید پوش ہوں، کسی سے ذکر مت کیجیے گا، آج پہلی بار میں آپ پاس آیا ہوں، بڑا مسئلہ پھنس گیا، ورنہ میں آپ کو کبھی تنگ نہ کرتا۔ جب کوئی کہے نا کہ کسی سے ذکر مت کیجیے گا تو ٹلیاں اسی سے کھڑک جانی چاہیے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کراس چیک نہیں کرنے دے رہا کہ اس نے اور کہاں کہاں یہ کام کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے تحریر لکھ کے مانگنا بھی عجیب سا لگتا ہے، اور جس سے مانگی جائے وہی بڑا مانتا ہے کہ آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں مجھے اس کو کچھ پیسے دینے ہیں، تو تحریر تو بھائی لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ رقم اگر چھوٹی ہے نا، اس سے کہیں تم واٹس ایپ میسج سے کنفرم کر دو کہ تم نے مجھ سے اتنے روپے لیے ہیں اور فلاں تاریخ تک مجھے ادا کر دو گے۔ رقم اگر لمبی ہے تو پھر آپ اس سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لیجیے، جو تاریخ دے رہا ہے بتانے کی اس سے 1 ماہ کے بعد کی، اور اسے بتا دیجیے گا کہ دیکھو تمہارا راز میرا راز ہے، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن ماضی میں کئی چوٹیں کھا چکا ہوں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ لکھوا میں اس لیے رہا ہوں کہ یہ قرآن کی تاکید ہے کہ آپس میں جب بھی کوئی لین دین کرو تو لازمی لکھ لو، تو زبانی تو کوئی کھاتا ہوتا نہیں ہے، اور تم بھی نہیں چاہو گے کہ خدا نخواستہ اگر قرض ادا کرنے سے پہلے تم مر جاؤ تو تمہاری پیسے، تمہاری جائیداد تو تمہارے اولاد مزے اڑائیں، لیکن قرض کا گناہ اپنے ساتھ لے کے مرو۔ مجھے کوئی تحریر تو ایسی دے دو، پتہ نہیں میرا بلاوا پہلے آئے، پتہ نہیں تمہارا بلاوا پہلے آئے، تو میں تمہارے گھر والوں سے کہہ کے یہ سمجھا سکوں کہ مرحوم کا قرض اتار کے ان پر سے گناہ کا بوجھ اتار دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں تاکید ہے اس بات کی کہ لین دین ہم شاید تحریری کر لینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر یہ تحریر لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے
کہ کتنے لے رہا ہے، کب دے رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اوائڈ کیجئے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آپ کو پوسٹ ڈیٹ چیک دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی کوئی مجبوری نہیں کہ آپ لازمی کوئی بڑی رقم اس کو قرض کے طور پہ دے دیں. میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب کبھی کسی کو قرض دو تو دیتے ہی اس کو بھول جاؤ. اگر واپسی کی امید پہ قرض دو گے تو سوائے بلڈ پریشر خراب کرنے کے، دل کے امراض بڑھانے کے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں بالعموم اس کو اپنے ٹریننگ سیشن میں دوسرے طریقے سے کہتا تھا، اور میں بتاتا یہ تھا کہ بس اب ہمارے یہاں لوگ اکاؤنٹنگ انٹریز پاس نہیں کرتے ہیں، صحیح، ان کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی ہے. اگر آپ کسی کو قرض دیں تو ساتھ ہی آپ اس میں نہ صرف کہ کیش کو کریڈٹ کریں بلکہ بیڈ ڈیٹ ریٹرن آف کو ڈیبٹ کر دیجیے. اگر وہ کہیں اتفاق سے آپ کو واپس کر دے تو پھر آپ کیش کو اپنے پاس ڈیبٹ کر لیجئے اور کریڈٹ کر لیجئے ادر انکم کو، تب تو زندگی سکون میں ہے، ورنہ زندگی سکون میں نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز طے ہوئی کہ کیا وہ آدمی تحریر لکھنے کو دینے تیار ہے کہ نہیں ہے. جو وہ تحریر لکھ کے دے تو کہیں کہ دیکھیں آپ نے جو مجھے تاریخ دی ہے نا، اب میرے لیے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے. اس تاریخ تک اگر آپ کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے تو میں مجبور ہوں کہ آپ کا یہ میسیج، آپ کے چیک کی کاپی جو ہمارے مشترکہ دوست اور احباب ہیں ان کو بھیج کے کہوں کہ آپ سے کہیں کہ مجھے پیسے ادا کرتے ہیں. وہ ڈر جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے. اچھا، ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ کس مقصد کے لیے پیسے چاہیے. شادی بیاہ کے لیے پیسے اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کے لیے بہت معذرت، آپ بالکل صاف انکار کر دیجیے. ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ مذہبی نہیں ہے، یہ بلکہ یہ معاملہ صرف معاشرتی ہے، ناک پوچھی کرنے کا ہے. جہاں تک مذہبی معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر خطبہ نکاح میں، ہر شادی کے کارڈ پہ بالعموم یہ لکھا ہوتا ہے کہ النکاح من سنتی، یعنی نکاح میں سنت میں سے کہا یہ گیا کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اسے ترک کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیے، شادی کرنا اور نکاح کرنا یہ تو ہر معاشرے میں، ہر تہذیب میں الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. جب رسول اکرم نے کہہ دیا کہ میری سنت، تو سنت سے مراد یہ کہ جیسے وہ کرتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے، آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں. عیسائی کی شادی ہو، یہودی کی شادی ہو، ہندو کی شادی ہو، وہ جیسے مرضی کرے. مسلمان کی شادی میں اور ایک غیر مسلم کی شادی میں فرق یہ ہے کہ وہ شادی اس کو بہرحال سنت پہ عمل کرنا ہے. سنت پہ عمل نہیں کرے گا تو یقیناً حدیث ہے کہ وہ پھر حضور ہی کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ انہیں سمجھائیے کہ بھائی صرف سنت یہ نہیں ہے کہ مہر فاطمی ہو 32.5 روپے ہو. سنت یہ بھی ہے کہ جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں ضرورت ہے آپ کو جہیز اکٹھا کر کے دینے کے لیے پیسے مانگتے ہیں آپ؟ پھر سنت تو یہ تھی جیسے حضور اکرم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا ایک شربت کے پیالے پر. آپ کیوں بینکٹ ہال بک کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر 4-5 لاکھ کا کھانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مفروض کرتے ہیں؟ برا بن جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ میں ایک پیسے کی مدد نہ کریں. ہوتا ہے، سب انتظام ہو گیا ہے، آپ صرف ایک سلائی مشین کا انتظام کر دیجیے، چھوٹا سا فریج اگر مل جائے وغیرہ وغیرہ. یہ ان سب چیزوں کی ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، سفید پوش ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، جو منہ سے نہیں مانگتے ہیں. شاید وہ سلائی مشین وہاں کی ضرورت ہو کسی انداز سے. ایک چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مرض الموت میں مبتلا ہے تو آپ کو کسی قسم کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جاننے والے کیا، اگر اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے تو نہ جاننے والے بھی جو ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور وہ بالکل ایسا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو قرضہ سمجھ کے مت دیجیے، اس کو تحفہ سمجھ کے دیے. جیسے ایک بھائی کسی بھائی کے کام آتا ہے. جیسے اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور بائی پاس کا مسئلہ ہو، کوئی انجیوپلاسٹی کا مسئلہ ہو، نہ صرف کہ آپ پاس ایسی بچت اتنی نہیں ہے بلکہ مستقبل قریب میں بچت کا امکان نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا چاہنے والا اس موقع پہ تحفے میں کچھ رقم دے دے گا تو یہ تو اس کا ایک تحفہ ہے. تو وہ آپ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ضرورت مند نہیں بھی ہے تو استرار کی کیفیت ہے، اور استرار کی کیفیت میں حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. ہاں،
اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو اس کو کیش بالکل نہ دیں. ضرورت مند ہیں اس طرح کی کیفیت میں آپ جانتے ہیں, تھوڑی سی تحقیق کر لیں, وہ اسپتال جا کے معلوم کر لیں جہاں پہ وہ زیر علاج ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے بہت آتے ہیں مانگنے والے پرائیویٹ اسپتال. کیوں بھائی؟ اگر آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو پرائیویٹ اسپتال آپ کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ جو جنا میں اور جو سول اسپتال میں اور جو دوسرے اسپتالوں میں جاتے ہیں وہ بھی انسان کے بچے ہیں نا. میٹرنٹی کیسز یعنی تو آپ کو 9 مہینے پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی نا, یہ سوچتے ہوئے بھی کہ سیزرین بھی ہو سکتا ہے, اس پہ خرچے زیادہ ہوں گے, اس کے لیے پیسے کی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ اور پھر چاہیے بھی کوئی اچھا سا ہاسپٹل, کوئی پرائیویٹ روم جس میں کوئی فریج لگا ہو, ٹی وی لگا ہو. یہ آپ کے مسئلے میرے مسئلے نہیں ہیں. آپ کے اگر حالات ایسے نہیں ہیں تو آپ اپنے حالات کے مطابق رسک کیجیے. اسی طریقے سے اکثر لوگ آتے ہیں کہ صاحب وہ اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے. آپ کو اپنی آمدنی کا پتہ ہے تو آپ نے اپنے 3 بچوں کو ایسے اسکولوں میں کیوں ڈالا ہے جس کی 25-30 ہزار روپے کی فیس ہے؟ کساد بازاری کا عالم ہے, نوکری کبھی بھی جا سکتی ہے. تو کیا کریں گے آپ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھائیں گے؟ دیٹ از فائنینشیل مس مینجمنٹ, اپنی اوقات سے زیادہ کے اسکول میں ڈالنا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس قسم کے کیسز کو کچھ سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور ہاں, کسی کی اگر آپ جاننے والوں مدد کرنا چاہیں اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. یہ مت کہیں کہ تم غریب ہو اس لیے میں تم کو پیسے دے رہا ہوں. دیکھیں کرنا چاہیں نا تو سب ممکن ہے. مثلا میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ اس میں فرض کریں اس گھر میں کوئی ایسے لڑکا لڑکی ہیں جو کہ کالج میں پڑھتے ہیں, جن کو پروفیشنل دائرے میں جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا احسان کیوں لیں؟ آپ ان کی عزت نفس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ مجھ سے درخواست کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے کسی جگہ پہ کچھ بچوں کی پڑھائی کا انتظام کر سکوں, کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ 3-4 گھنٹے کے لیے آپ محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں؟ ان کی سب کی ٹیوشن فیس میں دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک باعزت لڑکے یا لڑکی کو گھر بیٹھے روزگار مہیا کر دیا. کوئی آپ نے لانگ ٹرم کی کمٹمنٹ نہیں لی, اگلے مہینے پھر وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اور اسے یہ احساس ہوگا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں یہ لو آپ فیس کے پیسے جمع کروا دو تو وہ بات پیدا نہ ہو پاتی. اس کے گھر میں اگر جگہ نہیں ہے تو اسے آمادہ کیجیے کہ پڑوس کے اندر کوئی سرکاری اسکول دیکھ لے, کوئی پرائیویٹ اسکول دیکھ لے, وہاں جا کے مل لے اور ان سے کہیں گے مجھے 3-4 گھنٹے ایز اے والنٹری ٹیچر پڑھانے کا موقع دیں تاکہ میں سیکھ سکوں, اور میں آپ کے بوجھ نہیں بنوں گی کیونکہ مجھے اسپانسرشپ ملی ہے پڑھانے کے لیے. کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کا صرف 1 منٹ کا فارمیٹ بھی یہ ہے کہ مختصر گفتگو کی ہے. تو آج سے اتنی, اس کے بعد دوبارہ پھر دیکھیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.